جی السلام علیکم. یہ آئی ٹی کے ٹیکس کا بڑا ایشو بنا ہوا. اب تک تو سب کے سامنے یہ خبر آئی گئی ہوگی کہ ایف بی آر کی طرف سے نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں اور کریک ڈاؤن کا ورڈ یوز کیا، جس کے بارے میں ایک ویڈیوز تو بنا چکا ہوں. گزارش یہ ہے کہ بیفور آئی ٹاک اباؤٹ دس پرٹیکولر ایشو، اگر آپ لرن فری لانسنگ ود ہشام سرور کی انیشیل ویڈیوز دیکھیں، اس میں ایک بات میں نے ڈسکس کی ہوئی ہے، اور یہ ڈیجی اسکلس میں بھی ظاہر ہے میں نے ڈسکس کی ہوئی ہے کہ صاحب ایگزمپشن 2025 تک ہے، ابھی بھی ہے. ایگزمپشن ریموو نہیں ہو رہی. ایک تو یہ کلیئرٹی رکھ لیجئے کہ ایگزمپشن آئی ٹی ایکسپورٹس پہ 2025 تک ہے، پر آپ کو اپنی انکم کا ایک سرٹن لیول سے اوپر، یہ جو چھوٹے فری لانسرز ہیں ان کو تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو، پر جو زیادہ کما رہے ہیں، مثال کے طور پہ لٹ سے جو کما رہا ہے سالانہ 50 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے، یہ ٹیکس بریکٹ تو آپ کو ایف بی آر سے ہی پتہ لگے گی، پر انڈیویجولس ورکنگ آن اے اسمال اسکیل دے ڈو ناٹ ہیو ٹو وری، تو آپ کو اس پہ 10% ٹیکس لگتا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میں نے 1 لاکھ روپے کمایا، 1 لاکھ میں 10% اس کا 10,000 روپیہ دینا ہے. وہ 10,000 روپیہ ٹیکسیبل نہیں ہے. مجھے پروف کرنا ہے ایف بی آر کو کہ جناب یہ میں نے آئی ٹی سے کمایا ہے اور مجھے اس کا پورا 10% کریڈٹ مل جائے گا، وچ مینس کہ ایونچولی میری انکم اگر 10 لاکھ ہے تو 10 لاکھ ہی میرے پاس آ رہے ہیں، وہ 100% ٹیکس ایگزمپٹ ہے. پر جو ٹیکسیبل اماؤنٹ ہے ایک سرٹن لیول کے اوپر، اس پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. اور اگر آپ آئی ٹی کا کام کرتے ہیں تو آپ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب یہ میں ٹیکس کریڈٹ جو ہے وہ ریڈیم کرا سکتا ہوں، کلیم کر سکتا ہوں، اور یہ کلیم میرا جائز ہے کیونکہ میں آئی ٹی سروس میں ہوں تو مجھے یہ ٹیکس نہیں دینا پڑتا ہے، اینڈ دین یو گیٹ دی 100% کریڈٹ. یہاں تک تو بات کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ایشو ریز ہو رہا ہے وہ، اچھا ایشو سے بھی پہلے، آپ فری لانسر چاہے چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہو، چاہے آپ ایک میگا اسکیل پہ ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہو جو کہ سافٹ ویئر ہاؤس ہے، آپ کو فائلر تو بننا پڑے گا. بغیر فائلر بنے ہوئے آپ کام نہیں کر سکتے. یہ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہیں جی کہ آئی ٹی ٹیکس ایگزمپٹ ہے اور آپ گھر بیٹھے جناب کما رہے ہیں، چاہے 5 روپے ہی کمائیں سال کے، لیکن وہ 5 روپے آپ چونکہ ملک میں لے کے آ رہے ہیں اور وہ ایون دو ایگزمپٹ ہے، لیکن آپ کو فائلر ضرور بننا ہے. اس میں کوئی آپ کو مستثنی نہیں ملتی، کوئی ایگزمپشن نہیں ملتی. فائلر نمبر 1 ہر فری لانسر کو بننا، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو اس ویڈیوز جو پلے لسٹ ہے اس میں شروع میں بتایا ہوا ہے، ڈی جی اسکلز میں بتایا ہوا ہے، دونوں جگہ پہ پتہ ہے آپ کو کہ یار 5,000 کا، یاد ہے 5,000 کا ایک لائر ہائر کر لو اور ان کو ساری چیزیں دے دو. آپ کے پاس کون سا کروڑوں کھربوں کا کاروبار ہے؟ مطلب میرے جیسے آدمی کے لیے ٹوٹل 1.5 گھنٹہ لگتا ہے بتانے کے لیے. سب کچھ کلین چٹ ہے جی، یہ guru.com ہے، ادھر سے یہ پیسے پاکستان میں آتے ہیں، یہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے، یہ فورن ریمیٹنس ہے. اس کے علاوہ کوئی لمبا چوڑا کاروبار ہی نہیں، کوئی گیم ہی نہیں ہے. سو دیر فور اٹ از ویری ایزی. 1 گھنٹے میں آپ لائر کو سب سمجھا کے 5,000 روپیہ دے دیجیے، 10,000 روپیہ دے دیجیے. لائر صاحب میرے پیچھے نہ پڑ جانا، پر یہی مارکیٹ ریٹ ہے. بہت سارا بزنس بھی انشاءاللہ اب آپ کے پاس آنے لگا ہے فرام فری لانسرز آل اوور دا کنٹری. پر آپ تو ہمارا خیال رکھ لیں. تو میں نے یہ بولا تھا آج سے 1 سال پہلے کہ 5,000 روپے دو اور جاؤ ٹیکس فائلر بن جاؤ کسی لائر کو پکڑ کے. فائلر آپ کو بننا ہے. اس کے بعد سالانہ ٹیکس ریٹرن بھی آپ کو دینی ہے. 5 روپے کمائے یا 5 لاکھ کمائے، بتا دیجئے کہ جی یہ میں نے کمایا ہوا ہے، اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. اب آپ کا مسئلہ کدھر آ رہا ہے؟ مسئلہ آ رہا ہے نوٹسز کے کیس میں. جس کو بھی نوٹس آیا ہے، نہیں کہ ہر ایک کو آ رہا ہے، جس کو نوٹس آیا اس کو یہ پروف کرنا ہے کہ یہ جو رقم اس کے بینک اکاؤنٹ میں جو وہ کلیم کر رہا ہے کہ ٹیکس ایگزمپٹ ہے، وہ آئی ٹی کے ایکسپورٹس کے بدلے میں اس کے بینک اکاؤنٹ میں آئی ہے. But that's about it. As simple as it sounds. ہاں اب یہاں پہ جو ہم پریشر ایک سائڈ پہ بلڈ کریں وہ یہ کہ جناب جب آپ گروتھ کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو اکاؤنٹ فار کرنے کی ضرورت ہے. فائلر کی بات ختم ہوگی، ٹیکس ریٹرن کرنے کی بات ختم ہوگی. اب جو دقت ہے نا، جو مسئلہ ہے، دیکھو پاکستان میں ہم نے اتنا کا شور مچایا
کہ جو 13 سال کا بچہ بچی ہے، 14 15 16 17، اینی باڈی ہوز انڈر 18، ویسے تو 18 19 20 کے بھی جتنے آسانی سے بینک اکاؤنٹ کھلتے ہیں آپ سب کو بخوبی معلوم ہے. امید کرتا ہوں کہ جب یہ ایسوسیشن بنے گی، بائی دا وے وی آر گوئنگ ٹورڈس فارمنگ اے فری لانسرز ایسوسیشن، اور اس فری لانسرز ایسوسیشن میں ایک آئی ٹی کے اندر پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے اندر فری لانسرز پالیسی بھی آئی ٹی منسٹری انشاءاللہ نکال رہی ہے، تاکہ ان کو مراد ملیں، ان کو بینیفٹس ملیں، ان کو سہولت ملے، ان کو ایز اے انڈسٹری اون کیا جائے، ان کو ایک سرٹیفکیٹ ملا کرے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کی طرف سے، جب جائیں بینک اکاؤنٹ کھول لیں، سو اینڈ سو فورتھ. اس کے بارے میں جب یہ تفصیلاً ڈرافٹ ہو جائے گا وائٹ پیپر، تو پھر میں آپ سے اس کا ذکر کروں گا. پر ابھی کے لیے جب ایسوسیشن بننے جا رہی ہے تو actually the idea is to become a voice of the industry. The idea is to look after freelancers' interest. The idea is to gather all freelancers in the country under one umbrella, so that we have numbers, we have remittances numbers, as well as the numbers of freelancers in the country, اور ہمیں پتہ لگے جناب کون کیا کام کر رہا ہے. یہاں تک تو بات سمجھ لگتی ہے اور بڑی لاجیکل بات ہے. مسئلہ یہ کہ جو انڈر ایج بچہ ہے اس کو ہم نے ایسے کہا کہ جناب آپ پیسے لے کے آئیں، کام کریں نا بس. وہ کبھی اپنے ماموں والد بڑے کے نام پہ اس نے پیسے منگوا لیے. اب یہ معاملہ بڑا قابل غور ہے کہ ان کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، جو ماما پاپا چاچا سب کے اکاؤنٹ پہ لے کے آئے. کیونکہ اگر اسمارٹ اکاؤنٹ بھی بنتا ہے، بینک اکاؤنٹ بنتا ہے، تو اس پہ آپ فری لانسنگ کے منی نہیں ریمٹ کرا سکتے. وہ سیونگز اکاؤنٹ ہوتے ہی سیونگز ہیں، ان میں آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی طرح ایکٹیویٹیز نہیں کرتے ہوتے. تو ہم اس لیے یہ کہہ رہے تھے کہ اس فضا کو قائم ہونے دیں، لوگ کام کریں، کرنے دیں. آپ کے ملک میں زر مبادلہ تو آ رہا ہے نا، کوئی اللیگل تو نہیں آ رہا، تھرو بینکنگ ٹریل ہی آ رہا ہے. اب اس کا کوئی میکینزم ہو جائے، اگر بچہ بتا دے کہ اول تو بچے کے اکاؤنٹ ہی کھلوا دے. بہت میجورٹی نمبر آف یوزر، کمنٹ میں دیکھ لیں سر، آپ کمنٹ میں دیکھ لیں. آپ سے میری گزارش ہے جو انڈر 18 ہے، آپ بتائیں کہ آپ نے فائیور سے کما لیا، یا بلاگنگ سے کما لیا، یوٹیوب سے کما. بہت زیادہ شعور کریٹ کیا جی. یہ میں اتھارٹی سے مخاطب ہوں اور میری ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ بھی. فیس بک پہ تو بہت لمبی جاتی ہیں. سب بہت شعور کریٹ ہو گیا اس یوتھ میں نا، کافی نالج کریٹ ہو گئی. یہ آج کی یوتھ خالی بیٹھی گیمز نہیں کھیل رہی اپنے موبائل گیجٹس اور لیپ ٹاپس اور ڈیسک ٹاپس اور پی سیز پہ، سبھی کام کرنا شروع ہو گئی ہے. ان کو پتہ ہے، یہ ان میں سے اتنے زیادہ بے شمار سٹوریز ہیں جو میں جانتا ہوں، جو اپنی ٹیوشن فیس خود دیتے ہیں اسکول میں، اے او لیولز کے بچے، میٹرک کے بچے، میں کالج کی تو بات ہی نہیں کر رہا. اب شعور جب کریٹ ہو گیا، وہ بچہ کام کر رہا ہے، وہ بہت اچھا ہے. ہم سے تو لاکھ درجے بہتر ہوگا نا. جب وہ ہماری ایج میں آئے گا تو ریٹائرمنٹ کے قریب ہوگا. یہی تو چائنیز اکانومی گرو کر گئی. اسی لیے تو ٹکا روپی کے اگینسٹ مستحکم ہوا. اسی لیے تو ایون آپ کو میں بتاؤں، افغانستان میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی بہت سارے بچے ہیں. کمنٹس دیکھ لیجئے، شاید کوئی آپ کو مل جائے. لیکن فیس بک میں میرے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو افغانستان سے جن کا تعلق اور کما. یوکرین انڈسٹری اسی وجہ سے گرو کر گئی کہ ان کو مراد ملی جا رہی تھی، بینیفٹس ملی جا رہی تھی. بینیفٹس کی کیا بات کرتے ہیں ہم؟ بینیفٹس کی بات یہ کرتے ہیں کہ جناب جو گلگت بلتستان میں بیٹھا ہوا ہے، کسی نے اندر جا کے ان کے پرابلمس کو نہیں سنا. یا تو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ نے، بیکاز آف تھینکس ٹو منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام، انہوں نے جناب ان کے لیے ایک سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک بنایا جہاں پہ 1 سال کا فری نیٹ، 1 سال کا رینٹ فری ان کو پریمیسز دیا. یا میں گیا اور پڑھا کے آیا ہوں، ان کو ورچولی پڑھا کے آیا کہ ان کو فری لانسنگ ساری سکھا کے آیا ہوں. تو ہم نے شعور پیدا کیا نا اس قوم کے اندر. سیم گوز فار سندھ، پھر سیم گوز فار کے پی کے جناب ریموٹ ایریاز میں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایون بارڈرز پہ بچے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا گھر کی 4 دیواری، اور خاص طور پہ خواتین، ہماری بیٹیاں بہنیں جو گھر کے اندر رہ کے عزت کی کمائی کر رہی ہیں، اور وہ چونکہ ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتا یا کسی بھی وجہ سے ہی، وہ اپنے بہن بھائیوں کے، والد کے، شوہر کے اکاؤنٹ میں پیسے لے کے آ رہی ہیں. اب آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو فکس دس، بٹ دس از اے سیریس پرابلم. اس کو تو دیکھنا ہے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ایک کو ایک ہی یارڈ سٹک سے میئر کر دے کہ جناب یہ پیسہ ٹریل پروف کر دو. وہ نہیں پروف کر سکتا. 16 سال کا بچہ اگر اس کے والد کے اکاؤنٹ میں آیا تو یہی بتا سکتا ہے جی میرا ابا کا اکاؤنٹ ہے.
اس میں سے میں نے 5,000 روپیہ کمایا مثال کے طور پہ, یہ میں نے پاپا کے اکاؤنٹ میں منگوا دیے. سو یہ پھر کمشنر کی ڈسکریٹ ہے کہ وہ ایگزمپشن دیتا ہے, کریڈٹ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. سو آئی تھنک فار ناؤ ریکویسٹ ہم یہی کر رہے ہیں کہ اس کو اوپنلی رہ جائے, ایک سسٹم کریٹ ہو تاکہ پتہ لگے کہ آئی ٹی کا کام ہو رہا ہے. ایک کنسرن یہ بھی آیا کہ ایک آئی ٹی چونکہ 100% ٹیکس ایگزامپٹ تھی, تو لوگ جو امیزون کا کام کر رہے تھے, ای کامرس کا کام کر رہے تھے, وہ بھی اپنے آپ کو ایز آئی ٹی کمپنی شو کر رہے تھے, جو کہ غلط ہے, بے ایمانی ہے, چیٹنگ ہے. تو میں نے جب میری ڈسکشن ہوئی ایم ڈی پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ عثمان ناصر صاحب کے ساتھ, who is going to have a conversation with me انشاءاللہ نیکسٹ ویک منڈے یا ٹیوزڈے. تو میں نے کہا جی ہر فری لانسر کو پی سیپ کا ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہونا چاہیے, وہی اس کے بینک میں جائے, وہی اس کے ٹیکس ریٹرن یا اس کی جو فائلنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں سارٹ آف ایز اے نمبر چلا جائے. تو ڈی جی اسکلز نے پھر تھرو اگنائٹ ایک نمبر نکالا 9966 غالباً, یا میں معذرت خواہ ہوں کہ اگر وہ نمبر میں غلط بول رہا ہوں, وچ مینس کہ یار یہ پیسے آئی ٹی کے ہی امپورٹ ریمیٹنس میں ہو رہے ہیں تھرو آئی ٹی ایکسپورٹس, سروسز ہی دے رہے ہیں نا یہ بچے. تو جب یہ سسٹم کریٹ ہو جائے گا تو پتہ لگ جائے گا یہ سارے آئی ٹی والے. ایک پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے سے پہلے ڈیو ڈیلیجنس کرے, جا کے دیکھیں یہ فری لانسر ہے نہیں ہے, بڑا آسان طریقہ ہے. اسے کیا بتاؤ اپنے اپ ورک کا اکاؤنٹ دیکھیں اور وہ پروف کر دے ایک ای میل کے تھرو, اس کو سرٹیفکیٹ پیسے لے کے جب ایشو کریں, جو مرضی کرنا کریں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسوسیشن ہو, جس ایسوسیشن میں وہی فری لانسر ہو جو پہلے پروف کر کے ویٹ کر کے آئے, تاکہ کل جب ٹیکسیشن کے ایشوز ہوں تو فری لانسر ایسوسیشن سامنے یار کہ جی ہمارا بندہ ہے, ہمارے پاس سارا پروف ہے, ہم نے ڈیو ڈیلیجنس کی تھی جب ہم نے اس کو انرول کیا تھا انٹو دا سسٹم. یہ دیکھیں جی یہ اس کے انیشیل ڈاکومنٹس ہیں, یہ upwork.com پہ کام کرتا ہے, اس سے سالانہ 5,000 سے لے کے لیٹ سے 5 لاکھ روپے کمایا ہے, اور یہ upwork سے ہی پیسے کما رہا ہے. جہاں پہ فلا نظر آتا ہے وہ فلا یہ ہے کہ دیکھو بینکنگ ٹرانزیکشنز 1000 قسم کی ہو رہی ہیں ایک اکاؤنٹ پہ. اب ایک فری لانسر ہے, اس کا نام عبد البشیر کے نام سے ہی ہوگا نا, اس کا کمپنی تو ہے نہیں. اب عبد البشیر کو اس کے دوست عبد الصغیر نے بھی پیسے دیے ہیں, اس کو اس کے والد نے بھی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے دیے ہیں. ہاؤ ڈو یو ایون جسٹیفائی؟ دس از اے $1 million کوشچن. اسی لیے یہ کنسرن ریز کیا جا رہا تھا کہ اس پہ سختی نہ کی جائے, اس پہ فی الحال ایک میکنزم ڈرافٹ ہو جس میں چیٹنگ نہ ہو. یہ تو میں مانتا ہوں, جیسے ای کامرس کی بات ہو رہی ہے یا نان آئی ٹی سروسز کو آئی ٹی کے اندر انکلوڈ کریں, پر ایٹ دا سیم ٹائم اس میکنزم کو ڈیوائس کرنے کے بعد سہولت دی جائے ان تمام بچوں کو جو کام کر رہے ہیں انکلوڈنگ انڈر 18. ان کا یہ قصور نہیں ہے کہ ان کو شعور مل گیا, شاید سستی اور نااہلی اور نالائکی ہم لوگوں کی ہے صاحب, جو ان کو ایکول جاب اپرچونیٹیز نہیں دے سکے اس عمر میں, جہاں پہ ایکسپیرینس مانگا جاتا ہے, جہاں پہ ان بچوں کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی, اور یہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے. آئی نو مینی پیپل, میں تو کھلا بولوں گا, میں نام نہیں لوں گا, میں تو اتنے بھی بچوں کو جانتا ہوں جو 16 سال کے ہیں جناب, انہوں نے ویگنار لے لی ہے, 15 لاکھ کی ویگنار آتی ہے, کمایا ہے نا انہوں نے اپنی جیب سے. فائیور, اپ ورک, guru.com, بلاگرز, وائس اوور آرٹسٹ, یوٹیوبرز, سر یہ حقیقت ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو ایز اے اکنامیکل جائنٹ پورٹرے کرنا ہے ان ساؤتھ ایشین کوریڈور ان دا ریجن اینڈ فیس دا ورلڈ آن ایکول ٹرمز, جس کی خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر بات کرتے ہیں, تو وہ وداؤٹ اکنامک اسٹیبلٹی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آئی ٹی آپ کو اکنامک اسٹیبلٹی دے رہی ہے. اب اور بات ہے کہ ہم شاید کسی اور سمت جانا چاہتے ہیں, اگین سبجیکٹ ٹو سیپریٹ ڈسکشن, بٹ یہ ویڈیو تھی تمام فری لانسرز کو اپنا ٹیکس ریٹرن دینا ہے اور تمام فری لانسرز کو اپنی فائلنگ کرنی ہے. تو میں کسی ایک ویڈیو میں آپ کو اپنا سارا ریٹرن اور وہ پروسیس سمجھاؤں گا, اور اپنے لائر کو بھی ساتھ لے آتا ہوں. کوئی اوکھا کام نہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہاں اوکھا کام تب ہے جب آپ رینڈم آڈٹ میں آتے ہیں, کیونکہ میں ایک رینڈم آڈٹ کھا چکا ہوں 2 سال پہلے. It is a troublesome process which has to be streamlined. فری لانسر ساری رات کام کرتے ہیں, ساری رات جاگتے ہیں, صبح 9:30 بجے اس کو پیشی آ جائے. یہ میں بھگت چکا ہوں 2 سال پہلے, اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جیسے آپ میری روٹین جانتے ہیں, میں فجر کے وقت سوتا ہوں, کتنی دفعہ بتا چکا ہوں, میں ویڈیوز کریٹ کرتا ہوں, یہ میرے اسٹوڈنٹس آپ لوگ, اب وہ سو رہے 6 بجے, آپ لائن حاضر اس کو کیا ہوا ہے صبح 9 بجے 9:30 بجے, وہ جاتا ہے, اس کے بعد اس کا سارا دن خراب ہو جاتا ہے. ہم دیہڑی دار مزدور ہوتے ہیں صاحب, ڈے ٹو ڈے لیو کرتے ہیں, یہی ہماری زندگی ہے, ایسے ہی ہم کام کرتے ہیں.
پر جو بھی کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے میں جتنا بڑا رول اس وقت ہمارا ہے وہ کسی کا بھی نہیں مان رہا. صرف لوگ آئی ٹی کمپنیز کی بات کرتے تھے, یہ $200 ملین 6 مہینے میں یہ فری لانسرز لے کے آئے, پاکستان میں لے کے آئے نا. کس ملک کی اکانومی بہتر ہوئی؟ پاکستان کی. کہاں پہ لوگ سیلف امپاورمنٹ ایکسپیرینس کرنا شروع ہو گئے؟ پاکستان میں. تو پاکستان میں ہی ایز آف بزنس, ایک پرفضا مقام دینا ہے ہمیں ان فری لانسرز کو. یہ 200 سے 1000 اور 1000 سے 10,000 کب ہوگا صاحب ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا. اور ہاں ایک اور بات, ویڈیو بہت لمبی ہو گئی. یہ آج کا فری لانسر ہے نا, یہ کل کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, بے تحاشا جاب اپرچونیٹیز دے گا. اور یہ کل کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے نا, تو پرسوں کا ٹیسلا بھی بن سکتا ہے, پے پیل بھی بن سکتا ہے, یوٹیوب, گوگل, فیس بک بھی بن سکتا ہے, اور ہاں یہ یونیکارن بھی بن سکتا ہے. اس کو صرف فضا چاہیے اور انکریجمنٹ چاہیے. بہت بہت شکریہ. ویڈیو پسند آئی, بہت لمبی ہوگی, معذرت خواہ ہوں, تو آگے شیئر کیجیے. خدا حافظ.